عمران خان اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا، عمران خان پاکستان کی قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ جب وہ 26 کروڑ لوگوں کے لیے مار کھا رہا ہے تو 26 کروڑ لوگ اسے واپس رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن وہ جس لیول پہ نکلنا چاہیے وہ کام ابھی تک ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور جب لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے اس وقت گنڈا پور صاحب نے کام دکھا دیا تھا انفارچونیٹلی۔ بہرحال دوبارہ مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی نے کوہاٹ میں اب جلسہ کیا، جلسہ اچھا تھا، تگڑا جلسہ تھا، لیکن جو پچھلے سال والا مومنٹم ہے وہ میں آپ کو صاف بتاؤں وہ ابھی تک نہیں بنا۔ جو مومنٹم علی امین گنڈا پور کو بنا بنایا ملا تھا نا، جو طاقت اسے بنی بنائی ملی تھی، سہیل آفریدی کو وہ نہیں ملی۔ سہیل آفریدی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے جلسے سے جو علی امین اپنا آخری جلسہ کر کے جاتا ہے۔ علی امین کا جو آخری جلسہ تھا اس کے اندر تو لوگ بات ہی نہیں سن رہے تھے، تقریر ہی نہیں سن رہے تھے، پنجاب سے لوگ گئے تھے پھر بھی جلسہ کا کامیاب یہ اس طرح جلسہ نہیں ہوا تھا جو پشاور میں علی امین آخری جلسہ کر کے گیا۔ تو یہ مومنٹم بالکل توڑ کر چلا گیا تھا۔ سہیل آفریدی اب اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے، کرتے کرتے کافی بہتری آ گئی ہے، لیکن میں آپ کو صاف بات بتاؤں تو پچھلے سال جتنا مومنٹم نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بنا لیا تھا۔ لیکن بڑے سخت بیانات ہیں جو اب شروع ہو گئے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ڈی چوک سے آزادی لے کر آئیں گے یا کفن پہن کر واپس آئیں گے۔ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی، لیکن گنڈا پور صاحب اپنی بات پہ پورا نہیں اترے۔ وہ کہہ رہے تھے میں کفن لے کر جاؤں گا، کفن پہن کر واپس آؤں گا، مر کے واپس آؤں گا، گولی کھاؤں گا، لیکن جیسے ہی گولی چلی علی امین گنڈا پور ڈی چوک سے فرار ہو گئے، بلکہ بہت پہلے ہی ایک چوک تھا وہاں سے فرار ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے جب مقابلہ کرنے کا ٹائم تھا وہ پہاڑیاں چڑھ گئے۔ تو گنڈا پور صاحب نے سارا مومنٹم ہی توڑ کے رکھ دیا، اعتبار ہی لوگوں کا ختم کر دیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، پہلے موقع ضائع کر دیا گیا۔ دیکھیں 2024 میں اور 2025 میں فرق کیا ہے یہ آپ سمجھیے۔ گنڈا پور کو ایسی کون کون سی چیزوں کی سہولت میسر تھی جو سہیل آفریدی کو آج میسر نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کو زیادہ محنت کیوں کرنی پڑے گی، زیادہ کام کیوں کرنا پڑے گا، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو میں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں موجودہ ملٹری رجیم یا عاصم منیر صاحب یا شہباز شریف صاحب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی یاری نہیں تھی۔ 2024 میں یہ اتنے تگڑے نہیں تھے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جتنے تگڑے یہ 2025 میں ہو چکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بھارت سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ بھارت سے لڑائی ہوتی ہے مئی 2025 میں اور اس کے بعد ان کے طیارے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں کسی قسم کی بات چیت کی یا بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایک کارنامہ کر دیا، اسی کے بھروسے ہم بہت ٹائم گزار لیں گے۔ عاصم منیر صاحب کے پاس یہ طاقت کبھی نہیں تھی جو آج ہے۔ آج وہ فیلڈ مارشل بھی ہے، تاحیات استثنا بھی ہے اور تاحیات مراعات بھی ہیں، ان کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عاصم منیر صاحب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اپنے طور پہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا چکے ہیں۔ ان کے دماغ میں تو یہی چل رہا ہے نا، وہ تو میرا رب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہونا کیا ہے، وہ تو ایک ایک پتے کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو ہوگا کیا وہ تو ہمارا رب جانتا ہے۔ لیکن وہ اس قدر اختیارات کے مالک نہیں تھے پچھلے سال جب گنڈا پور تھا، آج ان کے پاس بہت اختیارات ہیں۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ تحریک کا مومنٹم بڑا بنا بنایا ملا تھا گنڈا پور کو، بڑا تگڑا۔ جب پہلا جلسہ ہوا نا تو 10 کلومیٹر تک عوام ہی عوام تھی، یعنی جلسہ گاہ تک پہنچنا ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ مومنٹم دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے۔ علی امین کو بنا بنایا ملا تھا، سہیل آفریدی کو بنانا پڑے گا۔ پھر پانچویں ایک چیز یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس تب سادہ اکثریت نہیں تھی۔ نون لیگ کی حکومت چلانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ اتحادیوں کے بغیر ان کی حکومت دھڑم سے گر جائے گی۔ مخصوص نشستیں بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اب جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو مخصوص نشستیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور سادہ اکثریت بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو نون لیگ ہو گئی تگڑی، یہ پہلے نہیں تھی۔ تو یہ جب ساری چیزیں آپ پلس مائنس کرتے ہیں تو علی امین گنڈا پور کے پاس موقع آسان تھا، زیادہ تھا، بڑا تھا۔ سہیل آفریدی کے پاس اتنا موقع نہیں ہے، کمزوریاں زیادہ ہیں اور یہاں پہ اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، بھائی اتنی سی بات ہے۔
پھر عمران خان صاحب نے بھی اب وہی بات کی ہے جو سہیل آفریدی نے کی. عمران خان صاحب نے تو صاف کہہ دیا یہ آزادی یا موت. اتنی کلیئرٹی پاکستانیوں میں لانی پڑے گی. پاکستانیوں کو آزادی یا موت والے رستے پہ جانا پڑے گا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں. تو کیا پاکستانی یا یہ قوم اس لیول تک جائے گی آنے والے دنوں میں؟ یہ سوال ہم سب کے دماغ میں ہے. لیکن جس دن پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کر نکلنا ہے، یاد رکھیے گا اس دن کوئی نہیں روک سکے گا. اس دن ایک بندہ بھی نہیں مارا جائے گا. دیکھیں اگر پاکستانی نکلے نا، فرض کریں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بندے مر سکتے ہیں، قتل ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستانی نکل آئے نا 1 کروڑ 1.5 کروڑ یا 50 لاکھ ہی پورے پاکستان میں، تو یاد رکھیے گا ایک بندہ بھی نہیں مرے گا. اسٹیبلشمنٹ کبھی ایسی جرت نہیں کرے گی، کبھی ایسی ہمت نہیں کرے گی. یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں. اچھا، سہیل آفریدی نے کچھ معیشت کے اوپر بات کی ہے کہ معیشت کی تباہی کر دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے بتایا جی کہ مریم نواز کی نااہلی کے اوپر انہوں نے بیان دیا کہ یہ مجھے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے، اس کو کا اور کہ لکھنے کی تمیز نہیں ہے. اور کرپشن انہوں نے دبا کے کی ہوئی ہے، 5300 ارب کی کرپشن تو ابھی سامنے آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں سہیل آفریدی صاحب نے بتائیں. اچھا، ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور خیال ہونا چاہیے. لیکن پہلے ذرا جلسے میں جنید اکبر صاحب نے کہا کہ یہ عوام کی اکثریت ہے، یہ کوئی 2% کے مولوی نہیں ہیں. مولویوں کو انہوں نے بھی جواب دیا نا، جو آپ کے کہنے سے آپ کی تعریفیں کریں گے. یہ 26 کروڑ عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ جڑیں گے. عمران خان جسے زندہ باد کہے گا یہ زندہ باد کہیں گے. عمران خان جس پر لعنت بھیجے گا 24 کروڑ عوام اس پر لعنت بھیجیں گے. یہ جناب جنید اکبر صاحب نے کہا، ساتھ مولویوں کو رگڑا بھی لگا دیا. اب ناظرین، جو ایک سہیل آفریدی نے جرگہ کروایا تھا نا، اس میں جو آئے تھے پشتون تحفظ موومنٹ کے نوجوان، وہ واپسی پہ غائب ہو گئے تھے. ان 6 نوجوانوں کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. پشاور یونیورسٹی میں نوجوان خاموش احتجاج کر رہے تھے اپنے منہ پر پٹیاں باندھ کے. سہیل آفریدی صاحب کو اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب پہ بھروسہ کر کے پشتون تحفظ موومنٹ کے یہ نوجوان آئے تھے، جنہیں وہاں سے واپس جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا. اب ان نوجوانوں کی بازیابی کے لیے باقاعدہ انہیں سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے اور یہ نوجوان کب تک واپس آ جائیں گے، یا مطالبہ رکھیں. بار بار ایجنسیاں اغوا کرتی ہیں، نارملی تو یہی ہوتا ہے. ناظرین، مولویوں کو اب صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں. جن مولویوں نے جوتے پالش کیے نا، وہ سارے مولوی اب صفائیاں دے رہے ہیں. طاہر اشرفی صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ عوام نے بڑا ذلیل کیا ہے. عوام نے ان کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوک دی ہے. عوام نے ان کو آئینہ دکھا دیا مولویوں کو کہ یہ تمہاری اوقات ہے، یہ ہے تمہاری اوقات. مولویوں کو عوام نے آئینہ دکھا دیا. اب جناب